کون سی علامات ہیں جب پائی جائیں گی تو خود صاحب ایمان کو بھی پتہ چلے گا کہ میں ایمان والا اور کامل ایمان والا ہوں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں تو قرآن و حدیث میں بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ٹھیک ہے، تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے سینے کو تنگ کر دیا؟ ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقابل قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کی تشریح کے اندر خود صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دار فنا سے یعنی دنیا سے ٹھیک ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور دار بقا کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، سبحان اللہ، آخرت کی تیاری کرے. سبحان اللہ. تو یہ جو انسان کی کیفیت ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہو جائے اور آخرت کی محبت اس کی دنیا کی محبت پہ غالب آ جائے، یہ ایک علامت ہے شرع صدر کی کہ اس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا. اچھا، اس سے ہٹ کر بہت ساری علامت احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت اور شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اس میں پہلی چیز یہ بیان کی، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان کی مٹھاس کو یہ بندہ پالے گا. دوسری اس کے اندر بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے وہ ناراضگی اختیار کرے. اس کا جو پسند ہے اور جو اس کی ناپسند ہے دونوں ہی اللہ کے لیے. تیسری اس کے اندر چیز بیان فرمائی، خوبی جو بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. فرمایا کہ وہ کفر کی طرف جانے کو اس قدر ناپسند کرتا ہو کہ جیسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیے جانے. بندہ کسی صورت گوارا نہیں کرتا کہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے. تو جس کے دل میں یہ وصف ہو کہ اسے کفر کی طرف جانا ایسے لگے کہ جیسے اٹھا کے کوئی اس کو زندہ آگ کے اندر پھینک دے، تو جس کی ایمان کی کیفیت یہ ہوگی، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. تو یہ ایک علامت اس کی بڑی واضح طور پہ. اسی طرح اور احادیث کے اندر یہی وصف ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ اس کا کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور کسی کو نہ دینا، روک لینا بھی اللہ کے لیے. کسی کو دیتا ہے تو خدا کے لیے، کسی کو نہیں دیتا تو خدا کے لیے. اچھا، اسی طرح کسی سے دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو یہ اس کے آگے پھر جزیات جتنی نکلتی جائیں الحب للہ والبغض فی اللہ کی. تو یہ چند ایک علامات ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کچھ اور علامات بھی بیان فرمائی گئی ہیں. جیسے ایک جگہ فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جب کسی کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان کے لیے کھلا ہوا. سبحان اللہ. وہ جو شرع صدر اسلام کے لیے تھی وہ اس کے دل کے اندر موجود ہو. اچھا، علماء نے اس کی ایک اور انداز میں تعبیر کیا اور وہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر، اور بلکہ حقیقت بھی وہی ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ایمان کے تقاضے میں اور نفس کے تقاضے میں مقابلہ ہو، ٹھیک ہے، ایمان اور نفس کے تقاضے ایک دوسرے سے برخلاف ہوں، تو وہاں پر جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوگا وہ ہوگا جو ایمان کے تقاضے کو ترجیح دے گا نفس کے تقاضے کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس میں پوری زندگی آ جاتی ہے. ہمارا نفس ایک گناہ کرنے کو چاہتا ہے، لیکن جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ اسے منع کرتا ہے. اب ہم نفس کے تقاضے کو دبا دیں اور ایمان کے تقاضے پر عمل کریں. نفس کہتا ہے زیادہ کماؤ اگرچہ حرام ہو، ٹھیک. ایمان کہتا ہے کہ حلال کماؤ اگرچہ تھوڑا ہو. اللہ. ٹھیک. اب جو آدمی ایمان کے تقاضے پہ عمل کرے کہ کم کما لے لیکن کمائے حلال، ٹھیک ہے، اور حرام چھوڑ دے اگرچہ وہ زیادہ ملتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا، اسلام کے لیے کھلا ہوا. لیکن اگر الٹ کرے کہ جہاں اس کو حرام ملتا ہے بس اس پہ کود پڑتا ہے، اس کو حرام دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، حرام سننے کو ملتا ہے تو وہ سنتا ہے، حرام کرنے کو ملتا ہے تو وہ کرتا ہے، حرام کمانے کو ملتا ہے تو کماتا ہے، حرام کھانے کو ملتا ہے تو کھاتا ہے، حرام جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اس نے اپنے نفس کے تقاضوں کو ایمان کے تقاضوں پر ترجیح دے دی، تو اس کا دل پھر ایمان کے لیے کھلا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کے لیے اس کا دل کھلا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ مرنے کی حد تک بھی تقاضا کرے ٹھیک ہے، کہ مجھے غیر عورت کو دیکھنا ہے، نفس مرنے کی حد تک بھی تقاضا کرے کہ میں مر جاؤں گا اگر تو یہ گناہ نہیں کرے گا، اگر یہ تو حرام نہیں کمائے گا، اگر یہ تو حرام نہیں کھائے گا، لیکن ایمان بولے کہ تو مرتا تو مر، میں تو خدا کے حکم پہ عمل کروں گا، سبحان اللہ، میں کسی صورت جو ہے نا وہ خدا کے حکم سے عدول نہیں کر سکتا، اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ تو جس کی یہ کیفیت ہوگی نا، یہ وہ ہے کہ جس کا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔